وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا. اور اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے، جس میں معصوم بچے شامل ہیں، معصوم بچیاں شامل ہیں، اسکول گوئنگ بچے، اور ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو. لعنت ہو تمہاری اس بلوچیت پہ، بالکل بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو. بلوچی روایات، بلوچ کی ثقافت، بلوچ کا جنگ کا کنڈکٹ، اس کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے ہو. میں تم کو لعنت کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں. کہ اس لیے میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیلہ ہے، ان کو صرف دہشت گرد کہا جائے. پھر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب باقی ماندہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹس کی کوئی جنگ ہے. کون سے حقوق کی جنگ ہے؟ کسی حقوق کی جنگ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں، انڈین پراکسی ہیں، انڈیا کے پیسے لے کر، ان سے پیسے لے کر، ٹارگٹ بھی وہ ان کو دیتے ہیں اور پیسے بھی وہ ان کو دیتے ہیں، ٹرین بھی ان کو کرتے ہیں، اور پھر افغانستان میں جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں اور پیٹرنیج ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر افغان عبوری حکومت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوحہ میں پوری دنیا سے وعدہ کیا تھا، پوری دنیا سے، کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ کی سرزمین بار بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. یہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ اپنا وعدہ اگر پورا نہیں کریں گے دنیا کے سامنے، آپ مانے نہ مانے آپ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں. اور آپ جو عہد ہے، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اپنا عہد نہیں توڑتے، تو آپ اپنا، ہمارے احسانات کی تو خیر ہے، اپنے وعدے کی کوئی پاسداری کر لیں. شکریہ. جی 18 سال سے یہ دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو رہے ہیں. ہماری پاک فوج نے بہت بڑا وہ تکبر کا ساتھ لیا، اس کو تباہ و برباد کیا، اس کو شکست سے روچا کیا. تو یہ دہشت گرد کیوں نہیں ختم ہوتے؟ دیکھیے، اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دشمن اور دوست، وہاں تو ایک لائن ہے، اس کے اس طرف سارے دشمن، اس طرف سارے دوست. یہاں پر سیکورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑھے ہیں اور وہ جو 9 گول رک جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے کسی کو نظر نہیں آتے. اسی تربت شہر میں اگر آپ دیکھیں، اسی خزدار شہر میں دیکھیں، جنہوں نے مولانا صدیق مینگل کا قتل کیا وہ آج کدھر ہیں؟ جنہوں نے اور اس طرح کے واقعات کیے وہ کدھر ہیں؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 9 گول جو رک جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. سیکورٹی فورسز ڈیفیکلٹیز میں کام کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوری نیشن کو کہہ رہا ہوں، آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو وائلنس ہے، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. وائلنس جو ریلیجن کے نام پہ اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. یہ جنگیں جب لڑتی ہیں ریاستیں، تو جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں، قومیں لڑتی ہیں. اور قوم ڈیول مائنڈ سیٹ میں، کوئی اس کو حقوق کی جنگ ڈکلیئر کر رہا ہے، کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے. تو یہ جنگ بھی، یہ وائلنس بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور دیکھیں، کیپیسٹی نہیں ہے، ان ٹیررسٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. فار ایگزامپل سوات کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں تو کیا سوات کے لوگوں کو مائیگریٹ نہیں کرایا گیا؟ اگر ہم آج چاہیں، آج ہم خزدار سے لے کر مستونگ تک سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا سکتے ہیں، ریاست یہ کر سکتی ہے، پر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا لیں، چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں، بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی. تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, against people of Pakistan. The response is from the intelligence agencies. So we have to equip them. We have to equip them. उनको हमने enabling environment देना है so that they can operate. تو یہاں پر تو جو پروپیگنڈسٹ ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہاں پر کیا کام کیا. کیا معاف کیجیے گا, کیا یہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کے خلاف؟ کیا ہم نے ان کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کرائی ماضی میں؟ کیا اپیزمنٹ جو ہوئی ٹی ٹی پی کے بارے میں, کے پی کے میں, وہ بلوچستان میں نہیں کی اس حکومت نے؟ کیا یہاں پر بلوچ دہشت گرد, جن کو میں بلوچ دہشت گرد نہیں کہتا ہوں, یہ سیپریٹسٹ یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں, ان کے کمانڈرز کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس نہیں لگائے؟
تو یہ ساری وہ حقیقتیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ جو اپیزمنٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اس ریاست نے ہمیشہ سے ماں کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. اس ریاست کو اب ہارڈن سٹیٹ بنانا ہے، اور یہ ریاست اب ہارڈن سٹیٹ بنے گی، ہارش سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ. اور یہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، سیکورٹی فورسز، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا اور ان کو چن چن کے ماریں گے. آپ نے بھی کہا کہ عوام کو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ماضی میں انہی لوگوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ دوبارہ جا کے انہوں نے اپنے کیمپ اسٹیبلش کیے، اب صورتحال یہ ہے کہ آج آپ اس ٹائم انہیں قومی دھارے میں شامل کروا رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہم نے غلطی کی تھی. اس صورتحال میں اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں عوام کیسے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرے؟ ایک تو قومی دھارے میں شامل ہونے والے کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے اور ایک اپیزمنٹ ڈیفرنٹ ہے. قومی دھارے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جو خود سرنڈر کرتا ہے، جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا اور میں واپس اسٹیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں بہک گیا تھا، مجھے بہکایا گیا تھا، میں نے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا تھا، اب مجھے ریاست معاف کر دے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ دروازے آج بھی ریاست کے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہو گیا تھا، میں خطا ہو گیا تھا. اور ایک یہ ہے کہ آپ مجرموں کو جنہوں نے خود سرنڈر نہ کیا ہو ان کو آپ جیلوں سے نکال کے چھوڑنا شروع کر دیں. دیٹ از کالڈ امپیزمنٹ. تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ریاست کے آگے کوئی سرنڈر کرتا ہے، کوئی ہتھیار پھینکنا چاہتا ہے. تو ریاست کی یہ پالیسی رہی ہے، آج بھی ریاست اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے کہ وہ اگر بہکاوے میں چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور وہ اپنی خطا تسلیم کر کے مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ ریاست کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجرم ہے، کوئی دہشت گرد ہے جو سرنڈر نہیں کرتا ہے، آپ کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ جا کے وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میر صاحب، دنیا میں انسرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئیبیوز جو ہے بیسٹ آپشن ہے، ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل وغیرہ، اس کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے، آپ کو کس نے کہا نہیں جا رہے ہیں؟ میکسیمم لیول پہ ہم اس کو، اور ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لارج اسکیل ملٹری آپریشن. نو نیڈ آف اینی لارج اسکیل ملٹری آپریشن. اٹ از اسمارٹ کائنیٹک آئیبیوز، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنس وچ از دا سولوشن. بیکاز وہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے سوات طرز کا آپریشن کرنا تو وی کین ڈو اٹ. ریاست کین ڈو اینی تھنگ، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا. خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو، اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو. آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے. یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں. اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ. تو میری تو یہ پہلے دن سے ایک پوزیشن ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی دین ہمارا یہی حکم دیتا ہے، ہمارے ایتھکس یہی حکم دیتے ہیں، ہمارے ریاست کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. وضاحت کریں کہ خودکش بلاسٹ تھا، اس میں بچوں کے علاوہ بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں. دیکھیے، ایک ڈرائیور جو بس میں تھا، ایک اور ان کے ساتھ جو ان کے ہیلپر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. اور یہ ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ وہیکل آئی جی تھی. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سوسائڈل نہیں تھا، یہ آئی جی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں کچھ جب آئے گے بڑے تحقیقات تو پتہ چلے. سر، جو آپ نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جیسے آپ نے اگزامپل دیا سوات کا کہ لوگ وہاں سے وہ ہجرت کرنے مجبور ہو گئے آگے دوسرے علاقوں کی طرف، تو کیا ان ملیٹنٹس کو یہاں پر بلوچستان میں عوامی حمایت حاصل نہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ لوگ ابھی ٹارگٹ کیا کرتے تھے، اب یہ سوسائڈ بمپر بن گئے ہیں، نوجوان بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور خواتین بھی اس میں جو ہے 4-5 خواتین خودکش بمبار اب تک وہ کر چکی ہے. تو اس سر یہ اسٹیٹ کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین جائیں یا مرد جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک خاتون خود چوز کر رہی ہے ٹو بی وائلنٹ، اب یہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، دے چوز ٹو بی اے جرنلسٹ. اگر ایک خاتون وہ چوز کرتی ہے کہ میں نے دہشت گرد بننا ہے، تو جینڈر کا تو کوئی دہشت گردی میں تعلق نہیں ہے. بہت ساری
दुनिया में जो ख़वातीन थी वो दहशतगर्द बनी, सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन जो हैं वो मिलिट्री में हैं जो अपने रियासत की दफा कर रही हैं। सो दिस इज़ नॉट अ थ्रेट। और नौजवानों की बात, ये बात दुरुस्त है कि लोगों की हमायत नहीं हासिल, लोगों को खौफ है। ये जो फियर फैक्टर है ये बहुत ख़तरनाक है। मुझे किसी ने कहा कि मस्तूंग में वो दहशतगर्द आए तो लोग उसको BLA जिंदाबाद कर रहे थे। इसी मस्तूंग में मैंने FC जिंदाबाद के नारे सुने, आपने नहीं सुने? ये आपकी डिटरेंस होती है। जब आपकी डिटरेंस हो जाती है, जब आप रियासत अपने उस पर आ जाती है, और सवात के लोग मजबूर नहीं हुए, रियासत ने सवात के लोगों का कि आप बाहर चले जाएं, हम आपको एज IDP ट्रीट करेंगे और हम ये एरिया क्लियर करेंगे।